جیسا کہ فلسطین میں ماشاءاللہ آج کل مجاہدین اپنے سرزمین، اسلامی سرزمین اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جانیں دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح بھی ان کے ساتھ آ رہی ہے۔ اتنی بڑی عظیم طاقت، سپر پاور ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کو مدد پہنچا رہی ہے، اور یہ بیچارے جن کے پاس نہ کوئی بمبار ہوائی جہاز ہیں، نہ دوسرے وسائل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اسرائیل کی طاقت سے ٹکرا رہے ہیں، اور روزانہ خبریں آ رہی ہیں، میں بھی روزانہ دیکھتا ہوں، معلومات رکھتا ہوں، تو الحمدللہ آج 70 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ الحمدللہ مقابلہ کر رہے ہیں اور اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ابھی کل تک کی خبر یہ ہے کہ 720 ان کے ٹینک اور گاڑیاں تباہ کی جا چکی ہیں، 720، اور جن لوگوں کو مارا گیا ہے، جن میں میجر جنرل بھی شامل ہے، وہ تقریباً 2000 کے قریب تک اس کی تعداد پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ الحمدللہ نصرت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ تو ایک جہاد وہ ہے، اور یہ جہاد اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو چونکہ ہم لوگوں کو واسطہ نہیں پڑا اور کبھی جہاد میں عملاً شریک ہونے کی نوبت نہیں آئی، اس لیے اس سے ابھی تک محرومی ہے، لیکن ہے یہ عظیم عبادت، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان قربان کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں ضرورت ہو وہاں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ چاہیے تھا کہ ان فلسطین کے مجاہدین کی مدد کے لیے خود وہاں پر جا کر ان کے ساتھ شامل ہوتے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہے بھی تو حکومتوں کے سرحدیں ہیں، حکومتوں کی رکاوٹیں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر جانا ممکن بھی نہیں، اور ساتھ ہی وہ ہو بھی سکتا ہے کہ ہمارے جانے سے ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو، اللہ عالم۔ لیکن اسی جہاد کی ایک دوسری شکل ہوتی ہے کہ اپنے مجاہدین کی مدد کی جائے، اور جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ کام جو اپنے بس میں ہے ان کو مدد پہنچانے کا وہ اختیار کیا جائے۔ یہ چیز ہر مسلمان پر فرض ہے اس وقت، جو بھی اس کو راستہ ملتا ہو جس سے کہ ان مجاہدین کو مدد پہنچائی جا سکتی ہو، مالی مدد ہو، ان کو مالی مدد فراہم کی جائے، اس کی بھی یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم اگر انسان اپنے مال سے مدد نہیں کر سکتا تو ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے۔ فتح و نصرت جو ہے وہ فوجوں کی تعداد پر نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ہوتی ہے۔ ہماری پوری اسلامی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی جہاد کیا ہے تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اپنے دشمن کے مقابلے میں،
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فتح و نصرت سے مسلمانوں کو ہمکنار فرمایا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، قرآن کہتا ہے. کتنے ایسے ہیں کہ جو چھوٹی جماعت تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بڑی جماعتوں پر غالب آ گئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید بھی ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد کی ایک شکل ہے لڑائی بذات خود، دوسری شکل یہ ہے کہ ان کو مالی امداد فراہم کرنا. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو سامان فراہم کرے تو وہ بھی جہاد کرنے والے کے حکم میں ہے. یعنی جو ثواب اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو عطا فرمائیں گے وہی ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو اس کی مدد کر رہا ہو کسی بھی طریقے سے، کوئی سامان فراہم کر کے، کوئی مالی مدد پہنچا کر. وہ بھی جہاد کرنے والے کے حکم میں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو وہی اجر انشاءاللہ عطا فرمایا جائے گا. تو دوسری شکل جہاد کی ہوتی. اور یہ بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر مجاہدین کے جو گھر والے ہیں ان کی حفاظت اور ان کی نگرانی کرے کوئی شخص، وہ بھی جہاد کرنے والے کے حکم میں. تو ایک دوسری شکل یہ ہے کہ ان کی مدد پہنچائی جائے اور ان کے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی جائے. یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے.